بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اچھی نیت صادقہ کسی اچھے کام کے کرنے کی، اس نیت کا بھی ثواب ملتا ہے، چاہے انسان وہ عمل صالح نہ بھی کر رہا ہو، اس کی برکات ملتی ہیں۔ اس حوالے سے چند دلائل ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اب ذکر کریں گے وہ لوگ جو بری نیت کرتے ہیں، یعنی بری نیت ہے کہ ایک شخص برا ہے تو کہے ہم بھی اس جیسے بن جائیں، ہم بھی اس جیسے وہ چوری کرنے لگ جائیں، اس جیسے برے بن جائیں، تو محض نیت کرنے کی وجہ سے وہ گناہ ملتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم لمبی حدیث بیان کر چکے ہیں کہ ایک شخص اللہ نے اسے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، اس کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں ہے، اور راہ خدا میں مال بھی خرچ نہیں کر رہا، صلہ رحمی بھی نہیں کر رہا، تو ایک شخص وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال آ جائے تو میں بھی اسی طرح بنوں گا، یعنی جس طرح وہ بخیل ہے، بخل سے کام لے رہا ہے، دل میں خوف خدا نہیں ہے، تو محض نیت کرنے کی وجہ سے فرمایا اس کے لیے بھی وہی گناہ ہے جو اللہ سے نہ ڈرنے والا مالدار جو اس کا گناہ ہے، وہی گناہ اس کا بھی ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم میں تھوڑا سا ڈیلیٹ کر دیں کہ غلطی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اصحاب جنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، فرمایا کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، تھوڑا سا میرے خیال غلطی ہو گئی جی، جنت، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں باغ والوں کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے آزمایا انہیں جس طرح کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو۔ یعنی یہ واقعہ یہ ہے کہ چند بھائی تھے، تو ان کا والد بڑا سخی آدمی تھا، زمین کے اندر جو بھی پیداوار حاصل ہوتی تو جب وہ پیداوار حاصل کرتا، وہاں سے زمین سے جب پیداوار لیتا تو پہلے غربا پر خرچ کرتا تھا، انہیں دیتا تھا، چاہے وہ قدم ہے، چاہے جو ہیں، چاہے کوئی اور جو بھی زمین سے پیداوار ہوتی ہے، باغ میں سے پھل والا ہوتے ہیں، پھل وغیرہ ہیں، تو وہ بھی غربا پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اب وہ فوت ہو گیا، بیٹوں نے سوچا باپ تو اکیلا تھا تو ان پر خرچ کر رہا تھا، اب اتنے سارے اگر ہم نے غربا کو دے دیا تو ہمیں کیا بچے گا؟ تو ان آپس میں بیٹھ کر کے ایک غلط سوچ اختیار کی، وہی جو ہم بتا چکے ہیں، بری نیت انہوں نے کی، ایک غلط نیت وہ کی۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ رات کے اندھیرے میں باغ ہم اتار لیتے ہیں، پھل جو اتار لیتے ہیں، دن کے اجالے کو جب وہ لوگ آئیں گے، غریب آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے واپس چلے جائیں گے، ہم اپنی پھل سارے کے سارے لے کر کے آ جائیں گے، اپنے ذات پر خرچ کریں گے، اگر ہم انہیں دیں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، تو اللہ ان کے اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، ان کی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے، ان کی اس بری نیت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بری نیت، محض ارادہ کیا ہے، اب بھی عمل نہیں کیا، اسی نیت کے لیے وہ گھر سے نکلے، تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ لا یسمنا مصبحین، ہم اذا اقسموا، قسم اٹھائی کہ ہم اسے حاصل کر لیں گے، ولا یستثنون، نے کوئی استثناء نہ کیا، یوں نہیں کہا انشاءاللہ۔ تو فرمایا ہوا کیا کہ اللہ کی طرف سے ایسی آفتیں آئیں، ایسی مصیبتیں آئیں کہ سب باغ اجڑ گیا، جب کہ یہ ابھی اپنے بستروں پر تھے، یعنی پہنچے نہیں ہیں، اس سے پہلے اللہ کی طرف سے ایسی آفت آئی کہ کوئی بھی باقی نہ بچا۔ فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، فاصبحت کالصریم، یعنی ایسی جیسے ایک
بھوسا بن جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا اسی طرح سارے کے سارے باغ ہو گئے۔ فنادوا مصبحین، جی چلے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ چلے۔ فرمایا کہ اگر تم جو ہے انبدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر تم جو ہے کاٹنا چاہتے ہو، اتارنا چاہتے ہو بال باغ وغیرہ پھل وغیرہ تو چلو۔ تو فرمایا وہ چلے، وہم یتخافتون، اور وہ دل ہی دل میں خفیہ یہی باتیں کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے، وہی بری نیتیں کر رہے تھے آپس میں۔ اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، آج تو کوئی غریب نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور وغدوا علی حرد قادرین، اور اپنی جو پیداوار ہے وہ قادر ہو جائیں گے، حاصل کر لیں گے۔ فلما رأوها قالوا انا ضالون، جب اپنی زمینوں پر پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو ہماری زمین نہیں ہے، کہاں چلے گئے؟ لیکن کہا بل نحن محرومون، ایسا نہیں ہے، ہم اپنی زمین پر ہیں لیکن اب کچھ باقی نہیں رہا، محروم ہو گئے۔ قول اوسطونی میں سے جو ذہین بھائی تھا اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اپنے عرب کی پاکی جو ہے بیان کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے اے ہمارے رب تو ہی عظیم ذات ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہم تو ظالم لوگ ہیں، ظلم کر بیٹھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاوون، ایک دوسرے متوجہ ہو کر کے مرامت کرنے لگے۔ قال یا ویلنا انا كنا طاغین، اے افسوس کہ ہم جو ہے سرکش بن گئے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں بہتر عطا فرمائے گا، ہم اللہ کی طرف جو ہے رغبت رکھنے والے ہیں۔ کذالک عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ایک دنیاوی عذاب تھا، یعنی یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ والا عذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو اس سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر انہیں اس چیز کا علم ہو جاتا۔ تو دیکھیں ابھی ان کا منصوبہ بنا ہے، بری نیت بنی ہے، غربا کو معروف کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ نے جو ہے انہیں دنیا میں ہی سزا دے دی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو بکر اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی السلام نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار، فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں تلواروں کے ساتھ لڑ پڑیں تو فرمایا قتل کرنے والا اور جسے قتل کیا گیا یعنی جو مقتول ہے دونوں دوزخ میں جائیں گے، یعنی قتل کرنے والا بھی دوزخی ہے اور جو قتل ہوا ہے جو مقتول ہے وہ بھی دوزخی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر قاتل ہو فما بال مقتول ہے، قاتل تو ٹھیک ہے اس نے جرم کیا، اپنے بھائی کا خون جو ہے بہایا ہے، لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، فرمایا کیونکہ اس کی بھی یہی نیت تھی کہ میں اس کو جو ہے قتل کروں گا، یعنی محض نیت کرنے کی وجہ سے، حالانکہ اس نے قتل نہیں کیا، مقتول بنا، قاتل نہیں بنا، محض نیت، بری نیت کی وجہ سے وہ بھی قتل کی نیت سے نکلا تھا، تو اس کے لیے بھی اسی طرح کی دوزخ ہے، دوزخ کا عذاب ہے جس طرح کی قتل کرنے والے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بکثرت جو ہے وہ دلائل ملیں گے کہ بری نیت کی وجہ سے جو ہے، پکی اگر پختہ نیت ہو تو اس کا بھی وبال ہے۔ تو لہذا دنیا پر رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اچھے کام کی نیت کریں۔ انسان چاہے اچھا کام نہ بھی کر سکے پھر بھی انہیں اچھے کام کرنے والوں کے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، ان کے ساتھی، ان کا ساتھی بنا دیتا ہے، اس جیسی برکات عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر بری نیت کرے گا تو پھر برائی کا بھی نقصان ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے مر جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور پھر برے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، بعض نیت کرنے کی وجہ سے ان کی صحبت میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ بھی اسی طرح جیسے برے کام جو ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔